میں جدید تعلیم کی اہمیت کے قائل لوگوں میں سے ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور ماڈرن ایجوکیشن ضروری ہے، لیکن ان ماڈرن کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنا اس سے زیادہ ضروری۔ کوئی انسان بھی مجھ سے بحث کر سکتا ہے اس موضوع پر کہ ماڈرن ایجوکیشن کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں۔ اللہ کی پناہ، کیا اس پر بھی کسی بحث کی ضرورت ہے؟ یہ بڑھتے ہوئے کرائمز، یہ مرڈرز، یہ اسکیمز، یہ کرپشن، یہ اسکینڈلز، یہ کروڑوں انسانوں کے خون پسینے کی گاڑھی کمائی کو لوٹ لے جانا، اس لوٹ لینے کے نت نئے طریقے اور بڑے مہذب طریقے، کتنے خوبصورت نام رکھے جا رہے ہیں چوری اور ڈاکے کے۔ یہ پورا سسٹم روحانی حص کو ختم کر رہا ہے۔ جب سے یہ مغربی تہذیب اور نیا یہ پورا طرز حیات دنیا پر مسلط ہوا ہے، تبھی سے تو فتنہ دجال میں ہم گلے پھنسے ہیں۔ فتنہ دجال کی شروعات ہی اس مادی مغربی تہذیب سے ہے۔ خدا کے لیے اس بات کو اب سمجھیں، اور روحانیت اور مادیت کے ٹکراؤ کا جو آخری مرحلہ ہے وہی ہے عیسیٰ اور دجال کے ٹکراؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام، کل بھی میں نے کہا تھا اور برابر دہراتا رہوں گا، اس روحانیت کے نقطہ عروج کی ترجمانی کرنے والی شخصیت ہے، سراپا روحانیت۔ ان کا تو نام ہی روح اللہ ہے۔ اور دجال کا جو نام رکھا گیا، مجھے یہ بات بھی دوسری اور کہنی چاہیے، بھول نہ جاؤں میں۔ آپ سوچئے کہ اس کو کتنا کنٹرول ملے گا دنیا میں، خزانوں پر، پانی پر، موسم پر، کھیتی پر، انسانوں کی جان پر، کیا اس کو قابو مل جائے گا۔ مگر اس سب کے باوجود دجال کا جو نام رکھا گیا وہ اس زبردست پاور اور کمانڈ اینڈ کنٹرول کے حوالے سے نہیں رکھا گیا، بلکہ اس کا نام رکھا گیا دجال، دنیا کا سب سے بڑا دھوکے باز۔ دجل کہتے ہیں ڈیسیو کرنے، کسی خراب چیز کو بہت خوبصورت شکل میں پیش کرنا، یہ ہے اصل میں دجل، جس کو ہم لوگ اپنی ٹکساری اردو میں کہتے ہیں ملمع سازی، تانبے کو سونا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ جو صلاحیت ہے دجال کی، اس نے اس کا نام رکھوا دیا دجال، کیونکہ یہ بھی ذہن میں رکھیے، یہ دنیا کے سسٹم پر ایک عجیب غریب قسم کا خارق عادت اور ایکسٹرا آرڈینری کنٹرول، یہ تو دنیا میں انسانی تاریخ میں بہت نیک لوگوں کو بھی حاصل ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مارا اور پانی پھوٹ پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پہ مارا تو اس میں راستے نکل آئے، پتھر میں سے پانی اور پانی میں سے راستے۔ کیا عجیب غریب کنٹرول ہے یہ، کیا ٹیکنالوجی ہے اور کیا غیر معمولی طاقت ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو تو پرندے بھی ان کے ماتحت تھے، ان کی بات سنتے تھے، ان کے آرڈرز کی تعمیل کرتے تھے، جنات کی پوری فوج ان کے ساتھ تھی۔ عجیب غریب قسم کا اقتدار ان کو حاصل تھا۔ حضرت خضر، یا وہ جو شخصیت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، قرآن میں نام تو نہیں ہے خضر، روایات میں ہے، تو ان کو بھی تو بہت عجیب و غریب دانائی و بینائی ملی تھی۔ وہ کس طرح ان چیزوں کی حقیقت کو سمجھ لیتے تھے جنہیں موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں سمجھ پاتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو زبردست ٹیکنالوجی ہے اور قوت و اقتدار ہے، یہ فی نفسی کوئی بری چیز کس مقصد کے لیے استعمال کرنے والا استعمال کرتا ہے اس خداداد طاقت کو۔ اصل مسئلہ یہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ٹیکسٹائل انڈسٹری سکھائی تھی، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، قرآن میں بیان ہوا ہے۔ اسٹیل انڈسٹری، لوہے کو قابو میں کرنا اور اس سے کام لینا، اسٹیل دنیا میں کتنی بڑی نعمت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عطا فرمایا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان نبیوں کو اور ان نیک لوگوں کو اور ذوالقرنین کو، آپ ذوالقرنین کے بارے میں ذرا قرآن کی تفسیر سورہ کہف کی دیکھیے، اس میں کیا کیا ان کو قدرت ملی ہے۔ جب ذوالقرنین سے لوگوں نے کہا کہ یہ یاجوج ماجوج نامی قوم مسلسل ہم پریشان کرتی رہتی، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ بہت فساد ہے، فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، ہمارے اور ان کے درمیان ایک بہت بڑا باندھ کھڑا کر دیجئے، دیوار کھڑی کر، ہم آپ کو اس کا اجرت بھی دے دیں گے۔ ذوالقرنین نے جواب میں کہا تھا کہ نہیں، مجھے جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ سب میرے لیے کافی ہے، میں کچھ تم سے اجرت نہیں لوں گا، بس میری اس طرح مدد کر دینا تم بس۔ ایسا زبردست طاقت ذوالقرنین کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ پورے کرۂ ارض کا انہوں نے دورہ کیا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، ایک ایسی علاقے میں گئے جہاں سورج ڈوبتا ہوا نظر آتا تھا، وہاں کیا انہوں نے زبردست کارنامے انجام دیے اس خداداد قوت سے۔ جب ہم سورہ کہف کی تفصیلی کریں گے تب انشاءاللہ ان چیزوں کی تفصیل بیان کریں۔ پھر اس کے بعد ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ مطلع الشمس، ایک دم مشرق کے انتہا میں پہنچ گئے، پھر وہاں زبردست خدمت کرنے کے بعد آگے بڑھے، پھر
حتی اذا بلغ بین السدین، کسی ایسی جگہ پر پہنچے جو دو بہت بڑے بڑے دیواروں کے بیچ میں تھی جا۔ تو میں یہ مثالیں پیش کر رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو زبردست قسم کی طاقتیں ملیں۔ ان کو تو دجال نہیں کہا گیا ہے نا، یہ تو انبیاء اور صالحین تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے خدا کی دی ہوئی طاقت کو، اقتدار کو، ریسورسز کو انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال، مظلوموں کی مدد کے لیے استعمال، انصاف دلانے اور ظلم سے نجات دلوانے کے لیے استعمال، خوشحالی پھیلانے اور امن قائم پھیلانے کے لیے استعمال۔ دجال جس شخصیت کا نام ہے، اس کو بھی بڑی زبردست طاقتیں ملیں گی جیسا کہ آپ ابھی سن چکے، لیکن یہ ان طاقتوں کا استعمال ساری انسانیت کو گمراہ کرنے میں، فریب اور دھوکہ دینے میں، چالیں چلنے میں استعمال کرے گا۔ The greatest deceptor in the world in the entire human history۔ اور یہ آئے گا ہی اس وقت جب کہ زمانے میں پوری دنیا میں دھوکہ دینے اور جھوٹ کا رواج ہو جائے۔ پورا میڈیا، پوری صحافت، پوری سیاست، کاروبار، بین الاقوامی تعلقات، بلکہ ایک فرد کے دوسرے فرد سے تعلق جو اس وقت ہے، چند کو چھوڑ کر اکثر و بیشتر دھوکے کی بنیاد پر تعلقات ہیں، اغراض کی بنیاد پر تعلقات۔ اس لیے اس کا نام دجال رکھا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ پہچان اس کو جو طاقت ملے گی اس سے نہ کرنا، اس طاقت کا جس طرح وہ استعمال کرے گا اس سے اس کو پہچاننا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت اچھے لوگ بھی بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ان کے پاس ہو اور وہ اس ٹیکنالوجی کو انسانیت کے بھلے کے لیے استعمال کرے، لیکن یہ دجال خدا کی دی ہوئی ہر طاقت کو یہ عجیب و غریب شیطانی منصوبوں کی تکمیل کے لیے اس کو استعمال کرے گا۔ دجال اپنے کرشموں کو جو اقتدار اس کو ملا ہے وہ اللہ کا باغی بننے اور دوسروں کو بنانے میں استعمال کرے۔ اس کا یہی مطالبہ ہوگا زبان قال سے اور زبان حال سے کہ میری مانو اور کسی کی مت مانو، نہ اللہ کی، نہ رسول کی، نہ قرآن کی۔ شاید وہ بات مکمل ہونے سے رہ گئی جو میں نے کہی تھی کہ جن انسانوں کے اندر روحانیت تھوڑی بہت باقی ہوگی ان کی روحانیت بھی ختم کرنے والے ویکسین تیار ہو۔ ان باتوں کو آپ کانسپریسی تھیوریز کہہ کے ٹالنے کی عادت چھوڑ دیجئے، راہ اعتدال اختیار کیجئے۔ جو کانسپریسی ہو رہی ہے اب اس کو جانیے، اس کو سمجھیے، اس کا اپنے گھروں میں مذاکرہ کیجئے، اس سے واقف ہوئیے،